ہندوستان کی جدید انگریزی شاعری کا فرد اول، تحریر نورس آفریدی۔ شاعری دھرتی کے نازک گال پر ایک بوسے کی طرح آباد ہے۔ انور ندیم۔ انگریزی حقیقتاً عالمی زبان ہے۔ دنیا کی کسی زبان کا علاقائی دائرہ اتنا وسیع نہیں جتنا 1300 سالہ انگریزی کا ہے۔ شاید ہی ایسی کوئی قوم ہو جس کے کم سے کم کچھ افراد کی مادری زبان انگریزی نہ بن گئی ہو۔ دنیا کی تقریباً 1/4 آبادی کسی حد تک انگریزی سمجھ سکتی ہے اور بول سکتی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں انگریزی نے علاقائی اثرات قبول کیے ہیں، جس کے نتیجے میں الگ الگ علاقائی لہجوں والی انگریزی وجود میں آئی ہے، جیسے افریقی انگریزی، جنوبی افریقی انگریزی، امریکی انگریزی، آسٹریلیائی انگریزی، کینیڈیائی انگریزی، آئرش انگریزی، اسکاٹش انگریزی، ویلش انگریزی، نیوزی لینڈ کی انگریزی اور جنوبی ایشیا یا ہندوستانی انگریزی۔ دنیا کی آبادی کا 1/6 حصہ دھرتی کے صرف 2.5% رقبے پر آباد ہے، جسے ہم ہندوستان کہتے ہیں۔ آئین نے 20 زبانوں کو ہندوستان کی بڑی زبانیں مانا ہے، جس کی تعداد اب بڑھ کر 22 ہو گئی ہے۔ سن 1961 کے اعداد و شمار میں 1652 مادری زبانوں کے نام موجود ہیں۔ اعداد و شمار میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقریباً ہر 20 میل پر بولی بدل جاتی ہے۔ ایسی صورت میں انگریزی زبان کی ہندوستان میں حیثیت اور اہمیت خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ انگریزی حالانکہ ہندوستان میں پیدا نہیں ہوئی، پر برٹش راج کے دوران اس نے یہاں ایسی گہری جڑیں جمائیں کہ آج انگریزی وہ واحد زبان ہے جس کے ادب کا ہندوستان کی سبھی زبانوں کے لوگ اثر قبول کرتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہندی بھلے ہی بڑے پیمانے پہ سمجھی جاتی ہو، پر اس کا ادب جنوبی ہندوستان پڑھ رہا ہو، ایسا بالکل نہیں۔ ہندوستان نے کئی نامور انگریزی شاعر پیدا کیے ہیں، جیسے تورو دت، سروجنی نائیڈو، اروبندو گھوش، رابندر ناتھ ٹیگور، ٹام موریس، وکرم سیٹھ، کملا داس، اروند مہروترا، عادل جساوالا، کٹرک، پی لال، رامانوجن، ارون کولاٹکر، پارتھ سارتھی، کے کی دارووالا، شیو کمار۔ لیکن جس نے ہندوستان کی جدید انگریزی شاعری کی ایک علیحدہ شناخت قائم کی، وہ نیسم ایزیکیل تھے۔ نیسم ایزیکیل وہ پہلا شخص ہے جس نے ہندوستانی لہجے والی انگریزی، جسے بابو انگلش کے نام سے جانا گیا، کچھ شعری مقصد کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے استعمال کیا۔ یہ وہ انگریزی ہے جو گرامر کے اصولوں کی کم علمی کے نتیجے میں ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ ایزیکیل کی شاعری اسی ہندوستانی انگریزی کا جشن ہے۔ پہلی مرتبہ ہندوستانی انگریزی کا سنجیدہ ادبی استعمال ہوا ایزیکیل کی شاعری کی راہ سے۔ ایزیکیل کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے آزاد ہندوستان کی جدید انگریزی شاعری کے بحاف کا رخ طے کر دیا۔ اس طرح ایک ایسی انگریزی شاعری وجود میں آئی جو اپنے احساس و تصور، موضوع و انداز، خیال و بیان، اظہار و فکر، ہر اعتبار سے خالص ہندوستانی ہے۔ ایزیکیل نے وہ پیمانہ ہی مٹا دیا جس پر انگریزی شاعری کو اب تک آنکا گیا تھا، وہ کسوٹی ہی مٹا دی جس پر اسے کسا گیا تھا۔ ایزیکیل کی بے پناہ شعری قوت اور صلاحیت نے ساری دنیا کو ہندوستان میں کی جا رہی انگریزی شاعری کی طرف متوجہ کیا۔ ایزیکیل نے جس طرح جنوبی ایشیا کی انگریزی شاعری کو متاثر کیا ہے، وہ ایسے کسی نے نہیں کیا۔ ایزیکیل نے بر صغیر کے انگریزی شاعروں کی پوری ایک نسل کو تحریک دی ہے۔ نیسم ایزیکیل کی شاعری کا مقصد ندیم کے اس شعر میں جھلکتا ہے: کاش میری شاعری میرا سخن ایسا کرے، دل سے نکلے اور دل میں اپنا گھر پیدا کرے۔
دسمبر 1924 میں بمبئی کے ایک بنی اسرائیل گھر میں نیسم ازکیل کی ولادت ہوئی۔ ہندوستان کی 3 یہودی ملتوں میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی، تقریباً 2000 سال سے مہاراشٹر میں مقیم ہے بنی اسرائیل ملت۔ اسی نسلی اور مذہبی پس منظر سے ازکیل کو وہ بے لاگ نظر ملی جس سے نیسم نے ہندوستانی سماج کو دیکھا۔ نیسم کے والد، جن کا انتقال 1969 میں ہوا، باٹنی اور زوالوجی کے پروفیسر تھے اور کئی کالجوں کے پرنسپل رہے۔ نیسم کی ماں ایک اسکول کی پرنسپل تھیں جس کو انہوں نے خود قائم کیا تھا۔ نیسم نے بمبئی کے مشنری اسکولوں اور پھر ولسن کالج میں تعلیم حاصل کی، جہاں ازکیل کو ایم اے کے دوران وظیفہ بھی ملا۔ نیسم نے 1947 میں ایم اے انگریزی ادب میں پوری بمبئی یونیورسٹی میں اول آ کر آر کے لاگو انعام جیتا۔ ایم اے کے دوران ازکیل نے ہنس راج مرارجی پبلک اسکول میں بحیثیت پارٹ ٹائم ٹیچر ملازمت بھی کی۔ نیسم ہندوستان کی آزادی تک ریڈیکل ڈیموکریٹک پارٹی کے کارکن رہے۔ 1947 سے 1948 تک ازکیل نے خالصہ کالج بمبئی میں انگریزی ادب پڑھایا۔ اس درمیان ان کے کئی مضامین ہندوستان کے نمایاں اخبارات اور ادبی جریدوں میں شائع ہوئے۔ 1948 میں جناب ای القاضی کی مدد سے نیسم ازکیل انگلینڈ چلے گئے، مشہور برکلیے کالج میں فلسفے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ انگلینڈ میں قیام کے آخری سال 1952 میں ازکیل کی پہلی تصنیف ٹائم ٹو چینج منظر عام پر آئی۔ نیسم ازکیل نے انگلینڈ سے اپنی واپسی کے کرائے کا انتظام ایک پانی کے جہاز پر صفائی کرنے اور کوئلہ اٹھانے کی نوکری کر کے کیا۔ اپنے معیاری کام کے نتیجے میں ازکیل کو ایک ممتاز جہازی ہونے کی سند ملی۔ تب سے لے کر آج تک ازکیل نے مختلف پیشے اختیار کیے، پر زور ہمیشہ قلم کی جلوہ کاریوں پر رہا۔ انگلینڈ سے واپسی پر ازکیل دی السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کے ایڈیٹوریل اسٹاف میں شامل ہو گئے، جہاں انہوں نے 2 سال کام کیا۔ 1952 سے 1961 کی دہائی میں ازکیل تسلسل کے ساتھ آل انڈیا ریڈیو کے بمبئی اسٹیشن سے نشر ہوتے رہے۔ نومبر 1952 میں ڈیزی جیکب سے شادی ہو گئی اور دسمبر 1953 میں دوسرا شعری مجموعہ 60 پوئمز یعنی 60 نظمیں شائع ہوا۔ 1954 میں شلپی ایڈورٹائزنگ کمپنی میں ازکیل بحیثیت ایک کاپی رائٹر مقرر ہو گئے۔ 1955 میں کویسٹ کے پہلے ایڈیٹر بنے۔ 1957 میں شلپی کے مینیجر کی حیثیت سے 4 مہینے امریکہ میں رہے، جہاں فار فیلڈ فاؤنڈیشن کے ایک وظیفے کے سہارے امریکی یونیورسٹیوں کا دورہ کیا۔ 1959 میں ازکیل نے شلپی چھوڑ کر دوبارہ ٹیچری اختیار کر لی۔ اسی سال بمبئی کے دی اسٹرینڈ بک شاپ نے ازکیل کا تیسرا شعری مجموعہ دی تیسرا شائع کیا۔ 1 سال ایک پکچر فریم بنانے والی کمپنی شمال کے جنرل مینیجر کی حیثیت سے کام کیا، جس دوران ازکیل نے اپنے چوتھے شعری مجموعے دی انفنشڈ مین یعنی نامکمل آدمی کی نظمیں لکھیں، جسے رائٹرز ورکشاپ کلکتہ نے 1960 میں شائع کیا۔ 1961 میں ماہنامہ امپرنٹ سے وابستہ ہو گئے، جس میں ازکیل نے بڑے پیمانے پہ کتابوں پہ تبصرے کیے اور ایک معتبر تنقید نگار کی حیثیت سے ابھرے۔ جون 1961 میں ازکیل تعلیمی زندگی کی طرف لوٹ گئے اور میرا بائی کالج آف آرٹس بمبئی میں بحیثیت پروفیسر اور صدر شعبہ انگریزی مقرر ہو گئے۔
جہاں جون 1972 تک رہے۔ 1964 سے 1966 3 برس نیسم روزنامہ ٹائمز آف انڈیا کے آرٹ کرٹک رہے۔ بحیثیت وزٹنگ پروفیسر نیسم ایزیکیل نے یونیورسٹی آف لیڈز UK میں جنوری سے جون 1964 کے درمیان ہندوستان کے انگریزی ادب پہ تاریخی لیکچرز دیے۔ 1965 میں 5واں شعری مجموعہ دا ایگزیکٹ نیم، صحیح نام، منظر عام پر آیا، جسے رائٹرز ورکشاپ کلکتہ نے شائع کیا۔ 1966 سے 1967 کے درمیان نیسم ایزیکیل کی ادارت میں سماہی پوئٹری انڈیا کی 6 جلدیں نکلیں۔ نیسم ایزیکیل نے ہندوستانی PEN میں ایک نمایاں کردار ادا کیا اور 1 دہائی سے زیادہ طویل عرصے تک اس کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر رہے۔ بحیثیت سیکریٹری نیسم کے 2 دور رہے، 1963 سے 1966 اور پھر 1968 سے 1972۔ ایزیکیل نے 2 PEN کانفرنس والیومز کی ادارت کی۔ نیسم اگست 1972 میں دا انڈین PEN کے مدیر بن گئے۔ 1969 میں نیسم ایزیکیل اپنی کتاب 3 پلیز کے ساتھ ایک ڈرامہ نویس کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آئے۔ 1959 سے 1972 کے بیچ نیسم ایزیکیل نے JJ اسکول آف آرٹس اور دیگر اداروں کے لیے فن شناسی کے آرٹ کورسز کی نظامت کی۔ نومبر 1974 میں ایزیکیل نے امریکی حکومت کی دعوت پہ امریکہ کا دورہ کیا۔ بعد میں نیسم ایزیکیل بامبے یونیورسٹی کے شعبۂ انگریزی کے ریڈر ہو گئے۔ نیسم ایزیکیل للت کلا اکادمی اور ساہتیہ اکادمی جیسے ذیشان اداروں کی جنرل کونسلوں کے ممبر بھی رہے۔ نیسم ایزیکیل کو ملے انعامات کی فہرست بہت لمبی ہے، پر ان میں اہم ہیں ساہتیہ اکادمی انعام، جو انہیں اپنے شعری مجموعے لیٹر ڈے سامس کے لیے 1983 میں ملا۔ 1988 میں نیسم ایزیکیل کو پدم شری کا خطاب ملا۔ آج نیسم ایزیکیل ہمارے بیچ نہیں۔ ان کی زندگی کے آخری برس الزائمر کے مرض سے جوجھتے ہوئے ایک نرسنگ ہوم میں گزرے۔ سن 2004 میں جنوبی ایشیا اپنے سب سے عظیم انگریزی شاعر سے محروم ہو گیا۔ الہی ہمیں کچھ نہ دے زندگی سے، تعلق تو باقی رہے شاعری سے۔ انور ندیم۔